آخری چٹان قسط نمبر 44 انجام۔ وزیر اعظم محلب بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر، قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار کشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ محلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟ ناظم شہر نے جواب دیا، نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں۔ اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاک ہوگا، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے۔ ممکن ہے کہ زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں، اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔ محلب نے کہا، اس نے پھر اس پرامن شہر میں آگ لگا دی ہے۔ اب مجھے پھر تاتاریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ طاہر کو اگر موقع ملا تو ہمیں یقیناً زک پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دے۔ آج کی تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے پیرو اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسہ میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشتہر کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ مشتہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ محلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ محلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگرداں تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر یہاں 50 پہرے دار اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں، 45۔ 5 دریا کے کنارے اونگ رہے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا، اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے اور باقی 3 ناظم شہر، کشمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا، اٹھیے۔ محلب نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہو کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں۔ اور اگر میں انکار کروں؟ مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی۔ اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبو دی۔
نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں، اور اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر تم پھر یہاں نہ آ سکو۔ تم یہ وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ طاہر نے کہا، اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ عبد الملک نے کہا، بغداد کے مناظرے سن سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا علاج میں جانتا ہوں۔ طاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک محلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، اٹھتے ہو یا؟ محلب نے گھگیا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں چلتا ہوں۔ آہستہ بولو، عبد الملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کشمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔ کشمور نے کہا، بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ طاہر نے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر تم وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوگی۔ کشمور نے کہا، چلو۔ طاہر ناظم شہر اور داروغہ کی طرف متوجہ ہوا، اٹھو، تمہاری بھی ضرورت ہے۔ محلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ طاہر کے باقی 8-10 ساتھیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں کھڑی تھیں۔ طاہر کے ساتھی محلب کی تمام کشتیوں کی رسیں کاٹ کر انہیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں 5 پہرے دار، جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم بے ہوشی کی حالت میں دبوچا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے تھے۔ طاہر نے محلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ کشمور، ناظم اور داروغہ نے اس کی تقلید کی۔ طاہر کے 8 ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی 7 دوسری کشتیوں میں رسیوں سے جکڑے ہوئے پیروداروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کے منجدار میں پانی کے ساتھ تیر رہی تھیں۔ محلب نے چند بار نہایت عاجزی سے سوال کیا، تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا، فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے۔ آباد کناروں سے 8-10 کوس دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشتی پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر محلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ محلب بلبلا اٹھا، نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ طاہر کشمور کی طرف متوجہ ہوا، کیوں حضرت، آپ ہی بتائیے بھلا، یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبد الملک نے کہا، یہ موٹی عقل کے آدمی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہ پوچھیے۔ کشمور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہادروں کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے کہا، میرے دل میں بہادری کے لیے عزت ہے اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی اعانت نہ کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ کشمور نے کہا، لیکن میں صرف سپاہی ہوں، میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میری کمر کے ساتھ پتھر بندھوا کر
مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا، اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں؟ کشمور نے کہا، اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، مجھے ایک بہادر سپاہی سے یہی امید تھی۔ داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے زبردستی داروغہ کو منہ کے بل لٹایا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو محلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کمپٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جد و جہد کے بعد ناظم شہر اور محلب کی پیٹھ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ محلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ دونوں مجھ سے بہتر تیراک ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 1,00,000 اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، نہیں نہیں، قریباً آدھی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے، میں تمہیں 2,00,000 دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا، لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے، میں تمہیں 5,00,000 دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں۔ لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا، تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی؟ میرا خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پاس 5,00,000 اشرفیاں اور اتنی مالیت کے جواہرات بھی ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، میں نے رشوت نہیں لی، تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا، اور وہ تھا جس نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا، جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا، جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو خلیفہ مستنصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ محلب نے کہا، میں اپنے تمام جرائم کا اقبال کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ طاہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں، کوئی اور ہوگا۔ تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں، لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں، کسی اور خاندان سے ہوں گے۔ ناظم شہر نے کہا، تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ طاہر نے کہا، تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟ مجھے داروغہ نے بتایا تھا۔ داروغہ نے کہا، بزدل مت بنو، ہمارے بغیر تمہارا دل اس دنیا میں کیسے لگے گا؟ طاہر نے کہا، اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کرو گے یا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دیں۔ داروغہ نے کہا، ہم پر اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو۔ طاہر نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر یہ پتھر وزن میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا عبور کیا تھا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہم تیراک نہیں، تو اس صورت میں ہمیں ہی تم کو زبردستی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ عبد الملک، پہلے محلب کی باری ہے۔ داروغہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو تمہارا ڈوب جانا یقینی ہے،
اگر اکٹھے کودو تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ پتھر بہت معمولی ہیں اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا عبور کر سکتا ہوں۔ طاہر اور اس کے ساتھی داروغہ کے اس اصرار پر حیران تھے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نحیف تھا، تاہم انہیں اطمینان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ داروغہ نے کہا، آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟ طاہر نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ جاری ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔